دو چیزیں الگ الگ ہیں. پہلے آپ کے سوال کا بھی میں اس میں بھی دو چیزیں تھیں. پہلے میں اگر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. آپ نے کہا تھا کہ کالم نویسوں نے گالیاں لکھی ہیں اپنے کالمس میں. ایک بات تو ہے بہرحال کہ اگر کوئی انسان ایماندار ہے, اپنی اس نے کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا اور اس پہ الزام لگے تو اسے دکھ بہت ہوتا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ویب سائٹس پہ ایک ای میل چل پڑتی ہے یا کوئی کسی کاغذ پہ نام آ جاتا ہے تو اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, اس کے پیچھے کون ہے یہ نہیں پتہ چلتا. اس طرح کسی پہ منہ چھپا کے الزام لگانا اچھی بات نہیں ہے. نمبر 1 تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ بہرحال احتساب ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ احتساب نہ ہو. اسی طرح آپ نے جو ابھی یہ بات کی ہے کہ اس میں آپ نے سوال کیا کیا تھا ابھی؟ سوال یہ تھا کہ کشیدہ لیمب کو کیسے دھاگے سے دیکھیں صحافی کو جہاں سے خبر ملے گی وہ جائے گا. اس کے تعلقات اسمگلر سے بھی ہوتے ہیں, چوروں سے بھی ہوتے ہیں, ایک نیک پارسا لوگوں سے بھی ہوتے ہیں. خبر کے لیے جانا چاہیے, لیکن اس خبر کو جب مل گئی اور پھر وہ دکھا دیا تو پھر یہ خبر نہ نکالی جاتی. میں تو سمجھتا ہوں جب صحافی کو کسی چیز کا پتہ چلتا ہے اسے وہ خبر دینی چاہیے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کی زد کس پہ پڑے گی, اس کا ملبہ کس پہ پڑے گا, اس کا نقصان کس کو ہوگا, اس کا فائدہ کس کو ہوگا. خبر ہوتی ہے, سچ جو ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے, وہ لانا چاہیے باہر. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں احساس کمتری بہت زیادہ ہے. گوری چمڑی کو دیکھ کے بہت بڑے بڑے دروازے یہاں پہ کھل جاتے ہیں. اسی طرح ہمارا بھی صحافیوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کو ایکسپوز کرتے. ملک ریاض کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. ابھی بھی دیکھ لیں آپ دوبارہ پھر وہ ایک کوئی مکا ہوا ہے اور پھر اب اشتہارات آنا شروع ہو گئے ٹی وی چینلز پہ. یہ چیزیں بڑی ڈسٹربنگ ہے کہ اتنے بڑے واقعہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر بھی وہی ڈٹائی ہے جو سیاستدانوں میں ہے, جو جرنیلوں میں ہے, جو بیوروکریٹس میں ہیں, جو اس ملک کے اس رولنگ لیڈ کے اندر جو ڈٹائی ہے, جو غریب عوام کا خون چوستے ہیں, چوری کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, اور پھر دوسرے دن سوٹ ٹائی لگا کے بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے وہ عوام کے سامنے جا کے ہاتھ ہلانا شروع کر دیتے ہیں. کرپشن کے کیس میں جو بھی سپریم کورٹ سے نکلتا ہے اپنی صفائی دے کے, ناکام ہو کے یا کامیاب ہو کے, وہ وکٹری سائن بنا رہا ہوتا ہے. جس ملک میں یہ حال ہو وہاں صحافی بھی اب بدقسمتی ہے کہ اسی رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جن 2 اینکرز کی ابھی کہانی سامنے آئی وہ صحافی نہیں تھے, تو آپ صحافی کسے سمجھتے ہیں؟ کون صحافی؟ دیکھیں ہر صحافی کوئی بھی بن سکتا ہے, یہ کوئی پابندی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ایک کوئی ڈاکٹر بنا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے ڈاکٹری میں رہنا چاہیے. آخر اس پہ قوم کا پیسہ لگا ہے, قوم کا پیسہ لگا, اپنے پیسے سے وہ جو مرضی کرتا رہے. قوم کا پیسہ لگا اس کو ڈاکٹر بنانے پہ. چلیں وہ پروفیشن میں آئے ہیں تو انہیں اس پروفیشن کے جو ایتھکس ہیں, اس کے جو رولز ہیں, اس کو سیکھنا چاہیے, اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے. آج اگر میں یہ فیصلہ کروں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں صحافی ہوں پچھلے 22 سال سے, اگر میں یہ فیصلہ کروں میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا میں نے پائلٹ بننا ہے, تو آصف صاحب مجھے اس کے لیے ایک کورس کرنا پڑے گا, مجھے ٹریننگ لینی پڑے گی. پھر جب میں وہ ڈپلوما لے لوں گا, جب میں وہ ڈگری لے لوں گا, اس کے بعد میں جاتے ہی اسپیشلسٹ نہیں بن جاؤں گا. چھریاں چاقو اٹھا کے میں آپریشن ہی لوگوں کا کرنا شروع کر دوں گا. مجھے ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا, مجھے کچھ سالوں تک پریکٹس کرنی پڑے گی ایک جونیئر ڈاکٹر کے ذریعے. اس وقت بھی جب میری عمر 45 سال ہے. لیکن میڈیا, یہ کیمرہ ایسی چیز ہے, کبھی کسی نے اس کو دیکھا یا نہیں دیکھا, اس نے صحافت کی یا نہیں کی, اسے نہیں پتا اس منہ سے جو لفظ نکلتا ہے اس کی حرمت کیا ہے. یہ جب باہر جائے گا لوگوں کی اسکرینوں میں سے باہر نکل گیا, اس کا اثر کیا پڑے گا لوگوں کی ذہن پہ. کسی کے بارے میں اگر میں بولوں گا تو اس کی عزت پہ کیا فرق پڑے گا. یہ چیزیں ڈاکٹر بننے سے نہیں آتی, یہ چیزیں پائلٹ بننے سے نہیں آتی. یہ جب آپ ایک پروسیس میں سے گزرتے ہیں مسلسل کئی سالوں تک, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے لفظ کی حرمت کیا ہے. یہ لفظ میرے منہ سے نکلے گا, کسی پہ جا کے گرے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا, اس کا دھماکہ کیا ہوگا, یہ آپ کو تجربے سے پتہ چلتا ہے. آپ بندر کے ہاتھ میں اس طرح پکڑا دیں گے تو وہ ظاہر ہے لوگوں کے گلے کاٹے گا نا. اور یہی ہوا ابھی ہمارے. یہ مسئلہ یہ ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میڈیا میں کوئی نہیں آ سکتا, جس نے آنا میڈیا میں آئے, لیکن ایک پروسیس میں سے گزرے, ایک تجربہ لے, اسے پتا ہو کہ لفظ کی حرمت کیا. اسی طرح جس طرح ایک ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نشتر میں نے کہاں پھیرنا ہے, کہیں غلط پھیر دیا تو نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح صحافی کو بھی ایک ٹریننگ لے کے یہاں تک. اچھا سب سوشل میڈیا پہ جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت شدید مایوسی ہے. لوگ صحافیوں کو سمجھتے تھے, کچھ ان پہ ایک اعتبار تھا, اب ثبوت تو کوئی نہیں آیا کسی کے خلاف. ہو سکتا ہے کہ ایک پورے ادارے کو بے توقیر کرنے کے لیے ایک جعلی لسٹ نکال دی گئی ہو, لیکن لوگوں کا کانفیڈنس شیک ہوا ہے. اب اس سے کیسے عہدہ برا ہوا جائے؟ یہ بڑی مشکل صورتحال ہے, میں نے پہلے بھی کہا آپ کو. اور ایک بات تو طے ہے کہ سب کچھ سچ نہیں آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ جو آ رہا ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے.
بہت کچھ جھوٹ آتا ہے، اور پھر لوگوں کی جو ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں وہ بھی لوگ نکالتے ہیں اس کے ذریعے. تو لیکن اب یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے، نئی ریالٹی ہے، اس کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا، اس کا حل بھی سوچنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا. تو اس پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، صحافیوں کو بھی سوچنا چاہیے. جو سوشل میڈیا کی کچھ لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے کہ ہر بندہ جو دل چاہے کسی کے بارے میں اٹھا کے لکھ دے اور اس کے بارے میں کوئی پوچھ پرچیز نہ ہو. صحافیوں کو اکاؤنٹیبلٹی روزانہ ہو رہی ہے نا، اب سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہے، سیاستدان بھی کر رہے ہیں، اب عدلیہ بھی کر رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا کی کون اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے؟ اس پہ کون سا رولز اینڈ ریگولیشن لاگو ہو رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہو رہا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے پرنٹنگ پریس بر صغیر میں آیا ہے تب سے لے کے آج تک میرا خیال ہے کہ بہت مشکل صورتحال میں سے پاکستان کا یا اس خطے کا میڈیا گزرا ہے. بہت پابندیاں لگیں، لوگوں نے قربانیاں دی، جیسے میں نے کہا جان کی قربانیاں دی، مال کی قربانیاں دی، بے روزگاری اٹھائی، مستقبل لوگوں کے تباہ ہو گئے، اور لیکن کوڑے کھائے صحافیوں نے، لیکن اس کے باوجود اسٹرگل جاری رہتی تھی اپنی فریڈم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ایک اونرشپ تھی سینئر لوگوں میں. اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا ہے دو چیزوں کا ہے. ایک تو اونرشپ نہیں رہی، کوئی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ میری ذمہ داری ہے میڈیا کو بہتر کرنے کی، یا آگے وہ جو روایات اچھی سیٹ کی تھی ہماری سینئر جنریشن نے اس کو آگے لے جانے کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ڈیمیج ہوا ہے، بہت مشکل مرحلے آئے ہیں، لیکن ایک ہم لگتا تھا ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں، ہماری ترقی کا سفر جاری تھا. لوگ بہت اچھا نہیں بھی سمجھتے تھے میڈیا کو، تو لیکن عزت بڑھ رہی تھی، کم نہیں ہو رہی تھی. اب آ کے اچانک ہم نیچے کی طرف جانا نیچے جا کے گرے ہیں زمین پہ. اب یہ یہاں سے اٹھنے میں بہت ٹائم لگے گا اور بہت کوشش کرنی پڑے گی. خالی باتیں کرنے سے اور خالی اس کو شتر مرغ کی طرف سر ریت میں دبا لینے سے یا ڈٹائی دکھانے سے یا دوسروں پہ الزام لگانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس مسئلے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اپنا احتساب خود کرنا پڑے گا، اپنے رولز اینڈ ریگولیشن خود بنانے پڑیں گے، اور کچھ جو بیسک ایتھکس ہیں اس پروفیشن کی اور جو رولز ہیں اس پروفیشن کے وہ فالو کرنے پڑیں گے، اور بہت سالوں تک فالو کرنے پڑیں گے. پہلا لفظ سیکھا تھا الطاف گور تھا ہمارے ایڈیٹر تھے، انہوں نے کہا تھا ساکھ ہوتی ہے صرف صحافی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اخبار کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کی ساکھ کے، اور اس کو بنانے میں سالوں سال لگتے ہیں، دہائیاں لگتی ہیں. لیکن جب وہ ساکھ خراب ہوتی ہے ایک لمحے میں خراب ہو جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتی. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہم اب اس سٹیج پہ آ گئے ہیں. ہم نے ساکھ بنائی تھی، ہماری سینئر جنریشن نے ساکھ بنائی تھی، ان کچھ لوگوں نے وہ ساکھ تباہ کر دی ہے. اب اس کو دوبارہ بنانا بہت لمبا بہت مشکل کام ہے. ٹھیک، جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا یہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ گیا، ڈرائنگ رومز چھوڑے بیڈ رومز تک پہنچ گئے، ٹیچر سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ یہ اثر انداز ہو رہا ہے نئی جنریشن کے اوپر. لیکن جو ٹاک شوز کا کلچر ہے، آپ بھی ایک بہت بڑے اینکرز ہیں. جس طرح بچپن میں دیہاتوں میں لوگ بٹیرے لڑاتے تھے، ایسے ہمارے اینکرز مہمانوں کو لڑاتے ہیں. یو آر ایکسیپشنز، آپ بالکل ان میں بھی نہیں ہیں. لیکن اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری جو سماجی اقدار تھیں، جو ایک مکالمے کا کلچر تھا، وہ تباہ ہو رہا ہے؟ ہم نئی نسل کو کیا بتا رہے ہیں کہ بات کرنے کے آداب یہ ہیں کہ تینوں مہمان ایک دوسرے پہ مرنے مارنے پہ اترے ہوئے. دیکھیے ریٹنگ کلچر، جب سیلاب آتا ہے نا تو اسے بڑی تباہی پھیلتی ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ پانی اتر جاتا ہے تو وہ ایک زرخیز مٹی ساتھ لے کے آتا ہے، جو فصلوں کے لیے بہت اہم چیز ہے، بہت ایک قدرت کا پروسیس ہے. اسی طرح جب یہ آیا ہے الیکٹرانک میڈیا، اس میں ابھی ظاہر ہے اس میں منفی اثرات بھی بہت ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں. منفی اثرات بھی ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ مثبت اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں. اب ہم اس ڈائلاگ میں، ڈسکشن میں، مکالمے میں وہ باتیں بھی کرتے ہیں، وہ ہم نے رکاوٹیں بھی توڑی ہیں جو پہلے جن کے بارے میں جو شجر ممنوع تھے، جو مقدس گائیں تھیں، ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اس ملک کے تمام طبقوں کی کرپشن کو بے نقاب کیا، ہم نے اپنی کرپشن کو بے نقاب کیا، ہم بیٹھ کے اپنا احتساب کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہیں. اس میں جب وہ بات ہے کہ ایک نیا پروسیس ہے نا، غلطیاں ہو رہی ہیں، اس سے سیکھنا چاہیے. اگر ہم نے سیکھا نا غلطیوں سے پھر تباہی ہے، لیکن اگر غلطیاں کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، غلطیاں کر کے انسان سیکھتا ہے. لیکن غلطیوں کو ماننا،
डिटाई दिखाना सिर्फ अपने पैसे के जोर पे और इस जोर पे कि मैं इस पैसे से हर चीज खरीद लूंगा, वो चीज गलत है। लेकिन अगर आप गलती माने, सजा कबूल करें, आगे बढ़े, तो इसमें बहुत बेहतरी है। इस मीडिया को आप बंद नहीं कर सकते, ना खत्म कर सकते हैं। ये जरूरत है उसी तरह जिस तरह आप पार्लियामेंट को घर नहीं भेज सकते, जिस तरह आप किसी डॉक्टर के गलत ऑपरेशन की वजह से मेडिकल का शोबा नहीं बंद कर देते, जिस तरह आप किसी पायलट की गलती से जहाज तबाह होने पर हवाई सफर करना बंद नहीं कर देते, मीडिया के कुछ लोगों की गलती से मीडिया बंद नहीं कर सकते, ना इसको देखना बंद कर सकते हैं, ना इसके अच्छे असरात को हम आंखें बंद कर सकते हैं। ये होना है, इसमें बेहतरी लानी है, इसमें करेक्शंस करनी है, गलत लोगों को बाहर निकालना है, सजा देनी है और उसको वापस उसी ट्रैक पे लाना है जिस पर पहले थे। जी ठीक है, एक वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मारूफ, दानिश्वर, अबसार आलम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।